الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف مراحل رکھے ہیں۔ اس پوری کائنات کا وجود، اس کا سب سے پہلا ظہور اور سب سے پہلی اس کی تصویر کہ زمین کیسے بنے گی، کیا ہوگا، یہ اللہ کے علم میں تھا اور ہے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی ایک مخلوق فرشتوں کو پیدا کرے گا، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا جنات کو پیدا کرے گا، انسانوں کو پیدا کرے گا۔ تو یہ شروع سے اس کے علم میں تھا اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کا ظہور ہوا اور علم کی اس دنیا سے نکل کے وجود کی دنیا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے زمانے کو پیدا کیا۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جگہ کو پیدا کیا۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ کچھ کا خیال ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز ان کی بابرکت روح سے کیا، یعنی علم سے وجود آیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم خلق وجود میں آیا اور تخلیق شروع ہوئی۔ اس سے تخلیق سے پہلے اللہ تھا اور اللہ ہے، اور جہاں اس وقت اللہ تھا اللہ آج بھی وہیں ہے۔ اس پہلی روح کی تخلیق کو وہ لوگ جن کا تعلق دیوبند کے طبقے سے ہے، ان کے بہت سے اکابر نے یہی لکھا، اور اسی کو بریلوی مکتبہ فکر کے حضرات نے کہا کہ یہ پہلا نور ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جھگڑا کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں کو بانٹیں اور تقسیم کریں۔ ایک کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، دوسرا کہتا ہے روح مبارکہ پیدا کی، تو جھگڑا کس بات کا؟ اور وہ جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، یہ بعض روایات میں آتا ہے، اور قلم نے کہا کہ اے پروردگار کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ، اور اس سے کہا اے رب کیا لکھوں، تو اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق کی تقدیریں لکھ، اور سب سے پہلے تقدیر لکھی گئی، حتیٰ کہ جنت اور جہنم تک ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سال بعد بھی جس فرد نے جنت اور جہنم میں جانا تھا سب کی تقدیر اللہ نے لکھوائی۔ اور یہ اللہ کا علم ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو یہ مان لے کہ اللہ کا علم ہی نہیں ہے اور اللہ جاہل ہے، تو جاہل کیسے خدا بن سکتا ہے والعیاذ باللہ۔ اور ایک ہے اللہ کا علم۔ اللہ نے فرمایا یہ آدمی اپنے ارادے سے فلاں کو قتل کرے گا،
یہ لکھو، تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے یہ قتل پہ مجبور نہیں ہوا، بلکہ جو کرتوت اس نے کرنے تھے اپنے علم سے اللہ نے لکھوا دیا کہ یوں ہوگا۔ یہ تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آدمی چوری کرے گا، اب وہ اس پہ پابند نہیں ہے کہ ضرور چوری کرے کہ اللہ نے لکھوا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے علم میں ہے کہ اس کے جو کرتوت ہے نا، یا اس کا افلاس، اس کی غربت اسے چوری تک لے جائے گی۔ وقت ایسا آ جائے گا، حالات ایسے ہو جائیں گے کہ یہ شخص چوری کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور بہت مشکل حدیث ہے، اس حدیث پہ گمراہ نہ ہو جانا اور کوئی کام کرنے نہ لگ جانا اور تقدیر کا سہارا نہ لینا۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو اس حدیث میں آیا ہے لہٰذا ایسے ہو گیا۔ ہم اس گمراہی سے بری ہیں، مگر صحیح احادیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کی تقدیر میں بدکاری لکھی گئی ہے وہ اتنی تو کر کے رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں سے ایسی حرکتیں کرے گا، پاؤں سے ایسی حرکتیں کرے گا، نظر سے ایسی حرکتیں کرے گا، اور آخری درجے میں پہنچ کے اس کے جسم کے اعضاء یا تو تصدیق کر دیں گے کہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا، یا تکذیب کر دیں گے کہ کسی مرحلے پہ اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے نفس پہ جبر کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا تم بدکاری کے اس درجے تک پہنچو ہی پہنچو گے جو تمہاری تقدیر میں ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے بھی مرد و عورت اس جرم میں پیش کیے گئے کہ انہوں نے بے حیائی کا یہ کام کیا ہے، حتیٰ کہ وہ خود آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ بس اللہ سے معافی مانگو، چلے جاؤ، مت بات کرو حد کی، مت یہ کہو کہ تم پہ حد نافذ کی جائے۔ اور جو اصرار کر کے قسمیں کھا کے خود اپنی گواہی دے کے ایسے کرتے رہے، ان پہ حدود بھی جاری ہوئی، کیونکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اس گہری حکمت کو جانتے تھے، اور ان سے بڑا حکمتوں کا واقف و شناسا کون تھا۔ پھر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا سب سے پہلے، اور عقل سے کہا کہ یہ کام کرو۔ یہ بھی آیا ہے کہ سب سے پہلی چیز اس کائنات میں رحمت کو پیدا کیا گیا، اور رحمت کھڑی ہو گئی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں نا، صبر ہے، شکر ہے، فقر و فاقہ ہے، حتیٰ کہ ایمان اور کفر ہے، یہ بالکل جیسے ہم انسان ہیں اسی طرح یہ چیزیں اپنے وجود میں جو ان کی اصل شکل و صورت ہے، تقدیر ہے، بدکاری ہے، ہر چیز کو اللہ نے کھڑا کیا، پیدا فرمایا، جو بھی ان کی شکل و صورت ہوگی۔ یہ نظر جو لگ جاتی ہے اس کو بھی خدا نے پیدا کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر بڑھ رہی تھی، پھر صف بندی کی گئی، اور یہ نظر اپنی لائن سے نکل کے آگے چلی، حسد آگے چلا تاکہ خدا کی تقدیر کو پچھاڑ دیں، خدا کی تقدیر پر غالب آ جائیں، اور اللہ نے انہیں ہاتھ مارا اور اللہ نے کہا پیچھے رہ، اور اگر اللہ انہیں پیچھے نہ کر دیتا تو فرمایا حسد کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے لوگوں گوشت جانور ہنڈیا میں چلا جاتا اور آدمی قبر میں چلا جاتا ہے۔ اتنی شدید نظر لگتی ہے کہ موت سے کم تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، رحمت کو جب پیدا کیا اللہ نے، جو اس کی اصل شکل و صورت تھی، تو رحمت نے بس اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کی جو چیزیں بتائی ہیں نا، وہ کوئی نہیں بتا سکتا، نبوت بتاتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنی رحمت کو، اور رحمت کھڑی ہو گئی اور اللہ کے قریب ہوئی،
اللہ بے نیاز ہے اس جسم اور جسمانی چیزوں سے، مگر سمجھانے کے لیے زبان یہ استعمال کی گئی ہے کہ حق والرحمن، اس نے پروردگار عالم کو کمر سے پکڑ لیا۔ جیسے ہم انسانوں میں نا ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، بچے کبھی کبھی لپٹ جاتے ہیں ماں سے باپ سے کہ امی یہ چیز ضرور لے کے دیں۔ حق والرحمن، وہ پروردگار عالم کی کمر سے چمٹ گئی، لپٹ گئی، اور اسے کہا پروردگار میں رحمت ہوں، آپ نے مجھے اپنے نام رحمان سے پیدا کیا ہے، مجھے دنیا میں مت بھیج۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ اس سے کہا اللہ، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات میں مجھ سے کام نہیں لیں گے، رشتہ داریاں قائم نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ نے فرمایا رحمت کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ جو تجھ سے دنیا میں کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو دنیا میں تجھ سے کام لیتے رہے میری جنت ان کے لیے کھلی۔ رحمت الگ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ جو تم دیکھتے ہو نا، اس رحمت کو اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا اس رحمت کا جو جسم ہے اس کو ذبح کرو، اس کے 100 ٹکڑے کر دو۔ اب جیسے بھی ذبح ہوئی ہوگی کیا معلوم، ان رحمت کے 100 ٹکڑے کر کے اللہ نے کہا ایک ٹکڑا میری پوری مخلوق، انسان، جنات، حیوانات، قیامت تک کے لیے ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو۔ اور اب تم دیکھتے ہو مرغی جلدی میں غلطی سے اپنا پاؤں اپنے چوزے کے اوپر رکھ دیتی ہے، پھر ایک دم جھٹکے سے اٹھا کر ہٹا دیتی ہے، یہ بھی اس رحمت میں سے ہے جو رحمت اللہ نے جانوروں کو دی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے فرشتوں یہ 99 حصے یہ باقی رکھو، قیامت کے دن ہم اپنی مخلوق کے ساتھ جب معاملہ کریں گے تو اس 99 حصوں کو اس وقت معافی میں استعمال کر دیں گے۔ تو عالم خیال سے، عالم امر سے، عالم وجود جو قائم ہوا ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ پھر اللہ نے اس عالم امر میں روح کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو ہم زندگی دیں گے، یعنی مراد یہ تھی کہ اس روح سے زندگی اسے ملے گی، اور جس کو زندگی نہیں دیں گے اس کی روح نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کو ظاہر ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے کہا کل من علیہا فان، اگر ہم چاہیں تو اس روح کو بھی فنا کر دیں، خود فنا پر فنا طاری ہو جائے اور اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہنے دے۔ یہ جو روح کی فنا ہے یہ ہوتی نہیں، دو چیزیں الگ ہیں، اللہ کے قبضے میں نہ ہو ولیعوذ باللہ یہ کفر ہے، اور ایک ہے کہ ہوتی نہیں تو نہیں ہوتی، اللہ چاہے تو فنا کرے۔ اس روح کی منتقلی ہوتی ہے، اور اللہ نے اس ساری روحوں کو پیدا کر کے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں اس پر روشنی ڈالی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ کی فتوحات، روم کی مثنوی، شاطبی کی کتابیں، اسی طرح اور لوگ، ابو علی سینا، ملا صدرہ، ان سب چیزوں کو اگر اس میدان کا شوق ہو تو پڑھنا چاہیے اساتذہ سے۔ اس کائنات کے اسرار پر بحث کرتے ہیں، اس کائنات کی پیچیدگیوں کو سلجھاتے ہیں، اور وہ کوڑی لا کے دکھاتے ہیں کہ عام انسان نہیں اس تک پہنچ سکتا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں لکھا ہے کہ وہ تمام ارواح پیدا ہوئی، اور ان تمام ارواح کے سامنے اللہ نے مذاہب کو پیش کیا۔ اللہ نے کہا یہ میری توحید ہے،
یہ رسالت ہے، یہ شرک ہے، پھر یہ عیسائیت ہو جائے گی، پھر یہودیت ہو جائے گی، پھر اسلام ہو جائے گا۔ جس روح نے جس چیز کو اس وقت قبول کر لیا، دنیا میں آ کے وہ اسی مذہب پر قائم رہے گا۔ اللہ نے انسانوں کو آزادی دی، اور اللہ نے کہا کہ یہ ہے سارے مذاہب کا قصہ، اب جو تم چاہو انتخاب کر لو۔ جس نے اسلام کا انتخاب کیا مسلمان ہو گئے، جس نے عیسائیت کا وغیرہ وغیرہ وہ اسی طرف چل پڑے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے اس اسرار اور رموز کی دنیا سے پردہ اٹھایا، ورنہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں پر مذہب کو پیش کیا، تمام روحوں کو سب سے پہلا جو کائنات میں حرف ایجاد ہوا ہے، اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں اللہ، کیوں نہیں۔ پھر اللہ نے ایک گروہ کو دکھایا، اللہ نے کہا یہ ہیں میرے انبیاء علیہ السلام۔ پھر اللہ نے ایک گروہ کو دکھایا، اللہ نے فرمایا یہ ہیں ان میں رسول۔ پھر اللہ نے ایک گروہ کو دکھایا اور کہا یہ ہے میری دنیا، دیکھو آدم یہ ہیں، اس کے بیٹے یہ ہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا، کچھ غریب، کچھ فقیر، کچھ امیر، معاشی تفاوت کے ساتھ، اور آدم علیہ السلام چپ رہے۔ پھر باپ کے دل میں اولاد کا درد تھا نا، اس نے کہا رب لولا سویتہ، اللہ تو اپنی ساری مخلوق کو ایک جیسا کر دے پیسے میں اور دولت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم انہیں ایک جیسا کر دیں تو پھر شکر کون ادا کرے اور صبر کون کرے، اور ایک جیسا کر دیں تو آدم یہ تیری اولاد لبغاؤ، سب میرے باغی ہو جائیں۔ یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے بات شروع کی وجود سے، اور راستہ بند ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اور اسے لے کے جائیں گے انشاءاللہ موت تک، کہ روح منتقل ہوئی عالم امر سے عالم خلق میں، اور عالم خلق میں اس کا پہلا ٹھکانہ ماں بنی، اور ماں کے بعد یہ دنیا، اور اس دنیا سے آگے منتقل ہو کے پھر اس نے کہاں جانا ہے، اور اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان روح کہاں رہتی ہے۔ انشاءاللہ اب اس موضوع پہ بات